قرآن مجید شفا ہے تو ہے، اس کو گھول کے پلیدے بنا کر کے پینے میں شفا نہیں ہے، اس کو گلے میں، بازوں میں، ران پر کالا دھاگا پیر میں باندھ کر پہننے سے شفا نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں اللہ کی قسم، تم نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، معتمری ہو، سب کچھ ہو، اگر تم تمہارے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر زبان درازی کرو گے نا، اللہ کی قسم تمہارے روزے کچھ کام نہیں آئے گی، تمہاری نمازیں بیکار۔ لوگ جمعہ میں تاخیر سے آئے، پوچھنے کا سوال نہیں کہیں کوئی، مولوی صاحب 1 منٹ میں دیر سے آ گئے، کیا ہوا مولوی صاحب کہیں کو دیر کرے، 1 منٹ یہاں دیر ہو گئی، پورے مسلح جمع ہو دے، ابھی تک نہیں ہے مصحف، ابھی تک نہیں۔ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ فیشفعان۔ مجید کبھی اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے ہر برے کاموں سے تم کو بچانے والا تمہارا قرآن سچا ہے۔ اسلام نوجوان ساتھیوں، خواتین، عفت و عصمت، ناز و فخر زمان خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی حقیقی مجازی وہی رب ہے، اس کو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی شریک ساجی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ بعدہ انگنت لامحدود درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ہم سب مل کر جناب محمد بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ مبارک وسلم علی محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بإذن اللہ والتوفیق والتائید ہم رمضان المبارک کی دوسری تاخیرات بھی مکمل کر چکے ہیں، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے۔ الحمدللہ اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد شامل حال رہی کہ اللہ نے ہمیں صحت دیا، ورنہ رمضان سے پہلے اگر آپ دیکھیں اسلامی دنیا کو پورے امن و امان میں تھے، پورے شانتی اور سکون میں تھے اور بڑے عیش و عشرت میں تھے، لیکن آج وہ لوگ سحری کرنے کے لیے ترس رہے ہیں تو کبھی افطار کا پتہ نہیں ہے، کبھی افطار کر رہے ہیں تو سحری کا پتہ نہیں ہے، کوئی جو ہے امن و امان میں نہیں ہے، کوئی خوشی اور مسرت میں نہیں ہے، اور کوئی شکم سیر ہو کے کوئی کھا نہیں رہا ہے، کوئی آسودہ نہیں ہے۔ ان کے چہرے پہ وہ رمضان المبارک کی چمک دمک غائب ہے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن ان کے سروں پر صرف اور صرف موت کا بادل منڈلا رہا ہے۔ کوئی شاپنگ نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی باہر گھومنا نہیں۔ آپ شکر ادا کرو ہم امن و امان میں ہیں، یہاں سب عیش و عشرت کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وقت کب کروٹ بدل لے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں اور رمضان المبارک صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا کیا، اور رمضان کو ہم لوگ آسانی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں پورے صحت و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اقتدا فرما دے۔ برادران اسلام، میں عنوان کا انتخاب کیا تھا جہنم کی ہولناکیاں، لیکن اس سے بھی بہتر رمضان المبارک کا تعلق چونکہ قرآن مجید سے گہرا ہے اور دونوں میں ایک گہری وابستگی ہے، دونوں میں گہرا تال میل ہے، دونوں کی خصوصیت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے شرط و مشروط، لازم اور ملزوم کی طرح ہیں، اور دونوں کی ایک ساتھ کئی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، تو میں یہی مناسب سمجھا کہ قرآن اور مسلمان، قرآن اور رمضان، اس موضوع پر آپ کے سامنے میں لب کشائی کروں۔ اول تو یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ صرف کلام ہی نہیں، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں، بلکہ یہ کلام ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے کافی اور وافی ہے۔ قرآن مجید اور رمضان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ جس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے مکمل اتارنے کا جو ارادہ کیا بیت العزہ پر، وہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہی تھا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جس رات کا اللہ نے انتخاب کیا وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتارنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر ہے، جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، وقتاً فوقتاً بھیجتا گیا۔ وہ بھی فرشتہ پورے فرشتوں میں روح الامین ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے، بڑا امانت دار ہے، روح القدس ہے، روح الامین ہے، سید الملائکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ساتھ آسمانی بہت سارے صحیفوں کا انتخاب کیا ہے، بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو اتاری ہوئی جو جس کی قرآن مصدق ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحیفہ موسیٰ ہو یا صحیفہ ابراہیم ہو، اس کا انتخاب بھی اللہ نے نزول کے لیے رمضان المبارک کا ہی رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا گہرا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ اس کے چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اول، قرآن مجید کے روزے کے نزول کا، روزے کے فرض کا، روزے کے عید کا جو اہم مقصد اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، ایک مہینے کے تم پر روزے فرض ہیں، ایسے ہی تم پر روزے کو فرض عائد کر دیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں میں روزے فرض تھے۔ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ ایک مہینے تک روزے کو فرض کیوں کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، ایک مہینہ ٹریننگ دینے کے لیے، تمہاری روحوں کو پاکیزہ اور مطہر اور مبارک بنانے کے لیے، تمہارے جسموں کے گندگی اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تم پر ظلمن نہیں، زیادتی طور پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے کہ ان کو بھوک سے تڑپا دے، پیاس سے تڑپا دے، دین بھر کھانے پینے سے روک دے اور تم پہ ظلم کر دے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد، ایک مہینے روزے رکھنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ تقوی کی ٹریننگ ہے، تقوی کی عادت ہے۔ ایک بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہے، اس کے لب سوکھ گئے ہیں، حلق خشک ہو چکا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، پیاس کی شدت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، گھر کے ایک روم کے ایک کونے میں ہے، شربت موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ کوتا گڑی سے باہر ایک قریے میں گیا ہے، وہ قریے کے اندر سب غیر مسلم ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، اس کی معرفت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس گاؤں میں جا کر کے اس کے لبوں کو تر کرنے کے لیے، اس کی زبان کو لڑکھڑاتی ہوئی زبان کو تھوڑا تر کرنے کے لیے، اس کے حلق کو تھوڑا گیلا کرنے کے لیے چاہتا تو اپنے لبوں سے وہ جو ہے پیاس کو اپنے بھرے ہوئے گلاس سے وہ ٹھنڈی بوتل کو لگا سکتا تھا۔ تنہا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ خوف خدا، وہ خشیت الہی، وہ تقرب اللہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کے خاطر۔
بتاؤ اس کو کون سی طاقت ہے روکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ تو گناہ کرتے وقت میں اس کو 11 مہینے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جیسے تیرے پاس کھانا تھا، پینا تھا، ہر چیز تیرے پاس موجود تھی، تو بھی تنہا تھا، وہ بھی تیرے ساتھ تھا، لیکن تو اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھا۔ تو بتا وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ خشیت الہی ہے، اللہ کی سماعت ہے، اللہ کی بصارت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جو بندہ اپنے دل میں ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے تو یہی روزہ 11 مہینے کے لیے تجھے بتاتا ہے۔ جب تو گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، دیکھیے روزہ رہتا ہے گالی نہیں دیتا، روزہ رہتا ہے چغلی نہیں کرتا، روزہ رہتا ہے غیبت نہیں کرتا، روزہ رہتے ہیں اپنے دل کو پاک و صاف کرتا، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، عداوت، کدورت، نفرت، اپنے بھائیوں سے بغض، اپنے دل کو صاف اور شفاف کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اگر میں دن بھر بھوکا ہوں، اگر یہ کام کر لوں تو میرا یہ کھانا پینا چھوڑ دینا کوئی معنی نہیں اللہ کے لیے، بہت سارے گناہ سے رک جاتا ہے۔ 1 مہینہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو آپ دیکھتے ہوں گے بڑی بڑی ہر کوئی بس چلاتا ہے، ہم اور آپ کار چلا لیتے ہیں، اچھی سی اچھی کاریں چلا لیتے ہیں، لیکن ان چلانے والوں میں بھی کوئی اسپیشل اور ایک دم جو ہے نا ایکسپرٹ ڈرائیور ہوتے ہیں جو والوو کو چلاتے ہیں، بڑی بڑی بسوں کو چلاتے ہیں، ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے، اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مومنو ایمان والو تم بھی اللہ کے لیے اسپیشل ہو، تمہیں خصوصی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ہر سال 1 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ تم گناہ سے بچو، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہیں تقرب الی اللہ ہو، تمہارا حصول رضا الہی ہو، یہ تمہارا مقصد ہو۔ یہی قرآن مجید کا بھی مقصد ہے۔ دلیل اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی لیے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ھدی للکافرین ہونا چاہیے تھا نا۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، جو مسلمان نہیں اس کے لیے، لیکن زیادہ ضرورت مسلمان کو ہے۔ اور یہ قرآن فیض ہر کسی کو نہیں پہنچاتا، یاد رکھیے، اس سے مستفید ہر کوئی نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے کہا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یقیناً قرآن مجید شفا ہے، یقیناً شفا ہے۔ رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تیسری جگہ اللہ نے کہا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، لوگوں یہ تمہارے مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ کس کی سی شفا ہے؟ تمہارے روحانی امراض، الحاد، کفر، شرک، طاغوت، اور تمہاری جو ہے بتوں کی گندگیاں، تمہارے بدعقیدگیاں، تمہارے رسومات، تمہارے خرافات، تمہارے توہمات، تمہارے کفر و الحاد، ان تمام روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، تمہارے جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ رب نے کہا وہدی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، وہ شفا ہے تو شفا ہے، لیکن شفا کیسے حاصل کرے؟ ہاتھ میں بازو میں جو ہے نا آیت الکرسی کو لکھ کر باندھنے سے شفا ہے، گلے میں اس کو جو ہے نا آیت الکرسی لکھ کے گلے میں لٹکاؤ تو شفا ہے، تو روحانی علاج اس کا جو ہے سود مند ہے۔ ونعوذ باللہ، قرآن مجید شفا ہے تو ہے، اس کو گھول کے پلیدے بنا کر کے پینے میں شفا نہیں ہے، اس کو گلے میں، بازوں میں، ران پر کالا دھاگا پیر میں باندھ کر پہننے سے شفا نہیں ہے۔ روحانی طور پر شفا ہے، جسمانی طور پر شفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ اس کو کیا کرو آپ
अब हर नमाज के बाद में पढ़ो और उसके बाद दम करो और उसके बाद जो है अपने जिस्म में मल लो। कोई साहिर का सहर असर नहीं करता, कोई हासिदिन का हसद तुम्हें जो है नुकसान और तुम्हें ज़रर नहीं पहुंचा सकता। शिफा है, रब ने कहा शिफा है, लेकिन शिफा किसमें है? अजीजों, ये कुरान मजीद क्या है? ये अल्लाह का चैलेंज है, ये अल्लाह का चैलेंज है, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं है। आप दुनिया की गुयूब की चीजें लीजिए, माँ कबल की चीजें लीजिए, माँ बाप की चीजें लीजिए, क़यामत तक के आने वाली तमाम चीजें लीजिए, पूरे इंसानी जिंदगी का हल, उसके अच्छे मुआशरा, उसका अच्छा समाज, उसकी अच्छी सोसाइटी, जो इल्म दिया गया है, जो इल्म दे चुका है, या जो इल्म अभी आने वाला है, उन तमाम के तमाम चीजों को कुरान मजीद में अल्लाह ने खोल खोल के बयान किया है, अल्लाह ने उसके अंदर रखा है। कुरान क्या है? ये हमारी और आपकी नसीहत की किताब है, ये हमारे और आपके लिए जीने का सलीका है, जीने का तरीका है, ये लाही अमल है, ये दस्तूरुल हयात है, ये जिंदगी का कानून व उसूल व ज़वाबित की किताब है। मुसलमानों, अगर हमने कुरान मजीद के साथ दोगलापन, दो चेहरे, जुल्वजहन, डबल फेस का हमने सलूक किया, तो याद रखिए ये कुरान हमारे खिलाफ खड़ा होगा। जहां रहमत है, जहां शिफा है, जहां वफा है, ये कुरान मजीद हमारे खिलाफ खड़ा होगा। कुरान मजीद हमारे खिलाफ आएगा। अगर तुम सच्चा साथी अगर बनाना चाहोगे, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, हाँ, या तो फिर उसके माल को देखकर, या उसकी पोजीशन को देखकर, या उसके मकाम और मनसब को देखकर, या फिर उससे कोई गर्ज वायत हो, उससे कोई जो है निजी ताल्लुक, फायदा, सूद उससे अगर उठाना चाहते हैं, फायदा उससे उठाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, कितनी भी गहरी दोस्ती हो, अगर ऊंच नीच अगर हो जाए तो हम एक दूसरे के दिलों में थोड़ा बोझ आ जाता है, हम एक दूसरे के चेहरे को देखना गवारा नहीं करते, कोई खुफिया बातें वहां पहुंचाई जाती, वहां की गहराई बातें यहाँ पहुंचाई जाती, वनाऊज़ बिल्लाह दोस्ती तार तार हो जाती है, बचपन के साथी हैं, बुढ़ापे तक हैं, लेकिन दिल में थोड़ी सी खलीश, रंजिश, नाइतफाकी, कबीला खातिर अगर दिल हो जाए, तब वो दोस्ती पारा पारा हो जाती है। कुरान मजीद एक ऐसा सच्चा दोस्त है, एक सच्चा साथी है, एक रफीक है, एक शफीक है, एक शफी है। कुरान मजीद कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं देता। वो दुनिया में भी तुम्हारे लिए रहमत है, तुम्हारे लिए बरकत है, तुम्हारे लिए हिदायत है, तुम्हारे लिए शिफा है, तुम्हारे हर बुरे कामों से तुमको बचाने वाला तुम्हारा कुरान सच्चा साथी है, और आखिरत में तो है ही है। कुरान मजीद का दूसरा ताल्लुक रमजान से क्या है, आइए हम देखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसे रोजा क़यामत की दिन आएगा, अल्लाह के सामने खड़े होगा, कहेगा या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा ले, इस वजह से कि मनाअतुहु ताआम व शहवात, ऐ अल्लाह, मैं इसको मना करता था, मैं इसको रोके रखता था खाने और पीने से, जज्बात, ख्वाहिशात, फहेश, मुनकर, गलत चीजों से, देखने से, सुनने से, बोलने से, करने से, चलने से, छूने से, अल्लाह मैं इसको बचाए रखता था। अल्लाह ये मेरा दोस्त है, अल्लाह इसकी मेरी सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा। इसी तरीके से कुरान मजीद आएगा, कुरान मजीद क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह के पास खड़ा होकर कहेगा अस्सौम वल कुरान यशफ़अनी यौमल क़ियामह फ़युशफ़्फ़अ। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीजों, बड़े बड़े पैगंबर होंगे, अंबिया होंगे, बड़े बड़े पैगंबर होंगे, रसूल होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, और मूसा की उम्मत, मूसा के पास, ईसा की उम्मत, ईसा के पास, इसहाक की उम्मत, इसहाक के पास, इस्माइल की उम्मत, इस्माइल के पास, अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सब के सब जाएंगे, बोलेंगे मेरे जो है थोड़े ज़्यादा गुनाह हो गए हैं, आप ज़रा अल्लाह से रिकमेंडेशन कीजिए ना, अल्लाह से थोड़ी सिफारिश कीजिए ना, अल्लाह से थोड़ी बात कराइए, आप अल्लाह से थोड़ी बात कराइए, मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ,
میں آپ کا فالوور ہوں, میں آپ کو ماننے والا ہوں. عزیزوں, وہ عالم, حشر کے میدان کا عالم تمہارے سی ایم کی ریکمنڈیشن کا نہیں ہوگا, تمہارے ایم پی کا نہیں ہوگا, تمہارے ایم ایل اے کا نہیں ہوگا, تمہارے کونسلر کا نہیں ہوگا, تمہارے سرپنچ کا نہیں ہوگا. وہاں پر پورے موجود ہوں گے, سی ایم بھی ہوگا, ایم پی بھی ہوگا, ایم ایل اے بھی ہوگا, بڑے بڑے سرما ہوں گے, تمہارا ایم پی بھی ہوگا اور پی ایم بھی ہوگا, تمہارا پی ایم بھی ہوگا, گورنر بھی ہوگا, سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے. لیکن رب ذوالجلال کے سامنے, اللہ کی قسم, رب ذوالجلال کے سامنے کوئی زبان کو حرکت کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا, کوئی طاقت نہیں رکھے گا کہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں, اپنی بیوی بچوں کے بارے میں وہ اللہ کے سامنے سفارش کر دے اور کہے اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے بڑا کیا, پالا پوسا, کھانا پینا دے کر مجھے میرے بازو میں طاقت بخشی, میرے کو چلنے میں, میرے قدموں میں چلنے کی طاقت دی, تو ہاتھوں میں چھونے کی صلاحیت کو پیدا کیا, میری زبان میں گویائی عطا کی, تو میری آنکھوں میں بصارت کو دے دیا, کانوں میں سماعت کو دے دیا. اللہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اے اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں ڈال دے. اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں کہے گا. ایک بات بتا دوں, بخاری مسلم کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا, وہ بے انتہا اپنے باپ سے محبت کرتے تھے. نوجوانوں تمہیں اللہ کی قسم, تم نمازی ہو, روزے دار ہو, حاجی ہو, زکاتی ہو, معتمری ہو, سب کچھ ہو, اگر تم تمہارے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر زبان درازی کرو گے نا, اللہ کی قسم تمہارے روزے کچھ کام نہیں آئے گی, تمہاری نمازیں بیکار ہے, تمہارے روزے, تمہارے نماز, تمہارے زکات, تمہارے حج, تمہارے صدقات, تمہارے تمام چیز بیکار ہے. اگر تم باپ کے سامنے کھڑے ہو کر انگلی اٹھا کر بات کرو گے, اللہ اس وقت تمہیں موت نہیں دے گا جب تک کہ انگلی کو کاٹ نہ دیا جائے, توڑ نہ دیا جائے, یا ہاتھ کو تمہارا ٹوٹ نہ جائے, اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی. اگر کوئی باپ کے سامنے نوجوان بچہ پیر اٹھ مار کے بات کرتا ہے, زبان کھول کے بات کرتا ہے, میری ماں اور بہنوں, میری نوجوان بہنوں سنو, اگر کوئی ماں کے سامنے کہہ دے کہ ہر کام میں ہی کروں, کیا میں اکیلی ہوں گھر میں, اگر کوئی اپنی ماں کے سامنے کوئی بہن زبان درازی کرتی ہے, چیخ کر بات کرتی ہے, بڑے بڑے آواز میں بات کرتی ہے, اللہ سے ڈرو, تم کچھ بھی ہوگے, لیکن اگر اپنے ماں باپ کے سامنے اگر تم نے اونچی آواز سے بات کی, اللہ کی قسم تمہاری مغفرت نہیں, چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات کیوں نہ ہو یا پھر وہ مقام کعبۃ اللہ کا کیوں نہ ہو, تمہاری مغفرت نہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت اپنے باپ سے پیار کرتے تھے, کہا جذبات میں آ کر کہا انی لاستغفرن لک, میں اپنے باپ کی ضرور مغفرت کرواؤں گا. کیا کہا, میں اپنے باپ کی ضرور مغفرت کرواؤں گا. اللہ اکبر, قیامت کا دن ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بات یاد آئی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے جیسے جہنم کو لاتا ہے, ابراہیم کون ہے, مجھے بولو ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہاں, ہم جو ہے نا آج مسلمان, یہ ہمارے نبی کے باپ ہیں, نبی کے دادا ہیں, امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں, نبیوں کے باپ ابراہیم ہیں. ابراہیم کون ہے؟ اللہ کا ایک ہی خلیل ہے, دو نہیں, اللہ کا ایک ہی خلیل, خلا, جسے اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ ابراہیم کو خلیل نہیں بناتا تو اللہ مجھے اپنا خلیل اور دوست بنا لے. خلیل ابراہیم کو بنایا, ابو الانبیاء ابراہیم کو بنایا. قبر سے اٹھیں گے, جنت کا لباس سب سے پہلے اللہ کس کو پہنائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جنت کا سب سے پہلا لباس پہنائے گا. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے جسے قرآن مجید نے کہا اکیلا ہے, تنہا ہے, لیکن اللہ نے پوری امت کا خطاب اور لقب سے نوازا ہے, اس ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جلیل و قدر, اتنے بڑے نبی, ہمارے نبی کے باپ, موسیٰ کے باپ, عیسیٰ کے باپ, اسحاق کے باپ, یعقوب کے باپ, یوسف کے باپ, سب کے باپ ابراہیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے گھٹنے ان کے کانپتے رہیں گے, ایسا لڑکھڑاتے رہیں گے, گرتے رہیں گے زمین پر, ہوش آئے گا, پھر اٹھیں گے, پھر گر جائیں گے,
صرف ایک ہی بات کہیں گے, اللہم اغفر لی یا اللہ. کیا دیکھیں گے؟ جہنم کی ہولنا تو وہ جھرجھری تھی, جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہم اغفر لی یا اللہ. اللہ آج میں صرف اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اللہ. پل صراط کا راستہ ہوگا اللہ کے نبی کے بارے میں, ہم اور آپ چھوڑ دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط کے راستے پہ گزر جائیں گے نا تو کیا بولتے ہوئے گزریں گے؟ اللہم سلم یا اللہ, اے اللہ اس پل صراط سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, صحیح سلامت کے ساتھ یہاں سے گزر دے, اے اللہ اس راستے کو ہمارے صحیح سلامت والا بنا دے. اللہ بولو کس کا دامن پکڑو گے؟ ہری, پیلی, نیلی, کالی, یہ سب بیکار ہے, یہ سب بیکار ہے میرے عزیزو. اللہ سے ڈرو. ابراہیم علیہ السلام ہوں گے, ٹھہر جائیں گے ابراہیم علیہ السلام, تو ان کے قدموں میں, ان کے پیر کے پاس میں ایک موذی جانور, بچھو کے ساتھ کا ایک چھوٹا جو ہے نا ایک جانور آئے گا. ابراہیم علیہ السلام اس کو جو ہے نا ایسے ہٹائیں گے, اور سیدھے جو ہے گرتے ہوئے سیدھے جہنم کی طرف چلا جائے گا. اللہ پوچھیں گے ابراہیم یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولیں گے اللہ یہ تو ایک موذی جانور ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم یہ تیرا باپ آزر ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. تو اس موقع پر کون ہمارا ساتھ دے گا, کون ہماری سفارش کرے گا؟ بولو. بڑے بڑے تسبیح گلے میں ڈالنے سے, ہاتھ میں تسبیح, ہاتھ میں جھولی, بغل میں جھوگی, اور بڑی بڑی ٹوپے چوگے جھپے پہننے والے کوئی نہیں کرے گا. چلو دلیل دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. ایک دوسری دلیل اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. یہ دوسری دلیل. قرآن مجید اور یہ روزہ, یہ دونوں کے دونوں اللہ کے پاس آ کر سفارش کریں گے. قرآن سفارش کرے گا, کہے گا اللہ یہ وہ تیرا بندہ ہے جو میرا سچا دوست ہے. سفر میں گانے, میوزک, ڈانس, ڈی جے, اس سے محبت نہیں تھی. سفر میں بھی قرآن سنتا, حضر میں بھی قرآن سنتا. گھروں کے اندر, ہمارے گھروں میں صبح میں کس کی آواز آتی ہے؟ ذرا بتاؤ. سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو میری ماں اور بہنوں, میرے نوجوان ساتھیوں, تمہارا دوست سچا کون ہے؟ رات دیر تک ہوتی واٹس ایپ پر, شارٹ کلپس پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پہ رات ہو رہی ہے, اور صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی اسی فتنے کو اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں. کیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ کیوں تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ یہ کوئی بھی قیامت کے دن نہیں آئے گا. واللہ یہ قیامت کو برباد, ہماری حشر و نشر کو ختم اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ایک ہے. قرآن اللہ کے پاس آئے گا, سفارش کرے گا. قرآن کو اپنا دوست بناؤ, اپنے گھر کا سچا ساتھی, سفر کا سچا ساتھی, اپنے زندگی کا دوست قرآن کو بناؤ. انشاءاللہ اگر ہمارے زندگی میں قرآن آئے گا, انقلاب آئے گا, ایک انقلاب ہوگا. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی, کالج تعلق کہاں سے بن رہا؟ اسکول سے بن رہا, کالج سے بن رہا, ڈگری کالج سے بن رہا. غیر مسلموں کے ساتھ میں سینکڑوں لڑکیاں چلی جا رہی, لاکھوں مسلمان لڑکیاں غیر کے ساتھ. کون اس کا ذمہ دار؟ ارے تم نے رب کا کلام بتایا نہیں, قرآن سے محبت تعلق باللہ کیا ہی نہیں, قرآن سے گہرا رشتہ کیا ہی نہیں. گانے, ٹی وی, سیریل, فلم, شارٹ کلپ, انسٹاگرام, فیس بک, ونعوذ باللہ اتنے سارے فتنے اس کے گود میں ڈال دیے. تو بتاؤ میرے عزیزو, اس کا یہ گود پاک کیسے ہوگا؟ اس کا دامن گندا ہی ہوگا. میری ماں اور بہنوں سے اچھی امید کرتے ہیں تم؟ بولو نوجوانوں, کیا اللہ جب تمہیں پوچھے گا کیا منہ لے کے اللہ کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے؟ بڑھو میرے بزرگوں, ہمارے گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ ہے, بھیڑوں کے ساتھ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں. ونعوذ باللہ ٹریڈ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ شادی شدہ عورتیں غیروں کے ساتھ میں جو ہے نا چیٹنگ پہ, لو میں, محبت میں, عشق میں گرفتار ہے. ہم باہر چلے جاتے اور ہمارے گھر کے عورتوں کو یاد. اللہ سے ڈرو, قرآن مجید ان کو پڑھاؤ, ان کو بتاؤ
قرآن کیا ہے، حشر کیا ہے، نشر کیا ہے، اللہ کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت سے لالچ دلاؤ، جہنم سے خوف و ڈر پیدا کرو میرے عزیزوں۔ یہ اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ قرآن کا سچا ساتھی اگر بناؤ گے انشاءاللہ قرآن آئے گا قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ یہ تعلق دوسرا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کا اور رمضان کا، قرآن مجید اور رمضان کا گہرا جو تعلق ہے وہ تیسرا کیا ہے؟ وہ تیسرا ہے تقرب اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب کون دیتے؟ نماز کا کتنا ثواب ہے بھائی؟ نماز فرض ہے نا، مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو 27 درجے ثواب ملتا تمہارے کو۔ یہ ثواب دینے والے کون؟ کرامن کاتبین۔ روزہ حج کرے پورے گناہ معاف، ماں کے پیٹ سے جیسا آیا ویسا ہو نہیں۔ زکات دیے اس کا مال پورا طہور اور پاک۔ ہر چیز کا عمل کا اجر اور ثواب، اس کی نیکی کا ذمہ اللہ نے فرشتوں کو دیا۔ لیکن روزے کا بولو، روزے کا صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کتنا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، اللہ ہی دے گا۔ روزے کا اجر ثواب، اس کی کتنی نیکی ہے وہ اللہ دے گا۔ اللہ کہتے ہیں الصوم عبدی یصوم عبدی، روزہ میرے لیے رکھتا میرا بندہ، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتوں کو نہیں معلوم، فرشتوں کو نہیں معلوم اس کا بدلہ کیا ہے، کتنا ہے، کتنا دیا جائے گا۔ آخر میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے عزیزوں، گمراہ نہیں ہونا چاہتے دنیا میں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے قرآن مجید کو سچا ساتھی بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ کب؟ تم قرآن کو اپنا دوست بناؤ، اپنے کھانا پینا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا قرآن۔ نبی کے بارے میں پوچھا گیا اما عائشہ کو آ کر کے، تو اما عائشہ نے کیا کہا معلوم؟ جبریل وحی لاتا ہے، جبریل وحی لاتا ہے، اور اگر تم اس وحی کو کسی ایک چیز میں دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرے نبی پہ دیکھو۔ میرا نبی کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اللہ اکبر! نبی کون ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم رمضان میں بہت تلاوت کرتے قرآن کی، بہت تلاوت کرتے، تو 11 مہینے بھی اس کو اپنا سچا ساتھی بناؤ انشاءاللہ۔ بولو بنائیں گے۔ اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تو آپ ان کو حافظ بناؤ۔ میں نہیں بولتا ہوں کہ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، IAS بناؤ، IAS بناؤ، جو بھی بنانا ہے بناؤ، کلیکٹر بناؤ، جو بھی بنانا ہے، لیکن کم سے کم اس کو حافظ قرآن بناؤ۔ اس کے دل میں اگر قرآن ہوگا، اس کے سینے میں قرآن ہوگا، دنیا کا ہر علوم اس کے لیے آسان ہوگا، ہر کتاب اس کے لیے آسان ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آج افسوس میرے بھائیوں، بچہ ابھی 2nd کلاس سے نہیں ہوتا، اتنی کتابیں ہیں اس کو بوجھ اٹھانے تک نہیں آتا۔ واللہ 7th 4th آپ دیکھو بچوں کی کتابیں، نوٹس بک اتنے ہیں کہ بچے اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! ان کو زندگی بھر 3 سال کا ہوا نرسری، 4 سال کے بعد LKG UKG، 1st 2nd 3rd 10th، کیا پوری زندگی بھر تک بڑے بڑے کتابیں اس کو دے رہے ہیں۔ کیا بولے تو ہر کسی کی آرزو تمنا میرا بچے کا فیوچر یہ ہے۔ ارے دیو میرے بھائیوں، لیکن کم سے کم اللہ کے واسطے ذرا قرآن کے ساتھ انصاف کرو، قرآن کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ قرآن تمہیں پوچھے گا تمہارے بچوں کو تم نے سب دیا، فزکس دیا، سائنس دیا، میتھمیٹکس دیا، سوشل دیا، ہر کچھ دیا، لیکن قرآن دیا؟ قرآن کا حافظ بنو، انشاءاللہ تمہارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر، پروفیسر اور IAS بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو، ارادہ کرو، بولو انشاءاللہ بنائیں گے۔ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو انشاءاللہ۔ یہ ہمارے بچے کل کا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ تعلیم، اگر کسی دشمن سے لڑنا ہے تو تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھو، ہمارے بچوں کو حافظ بناؤ، کلیکٹر بناؤ، آفیسر بناؤ، بڑے بڑے ڈگری ان کو لے دو، لیکن سب سے پہلے اول اس کو قرآن مجید کا حافظ بناؤ۔ انشاءاللہ بنائیں گے۔ افسوس مدرسے میں ڈالتے تھے، کیا پڑھاتا ہے حافظ بنے تو کیا کرتا؟ سائیکل کے پہیے مارتا، وہاں آدھا گھنٹہ پڑھایا، ٹیوشن لیا، 1000 روپے جیب میں،
वहाँ आधा घंटा पढ़ाया, 1000 रुपये जेब में। ये क्या जिंदगी है? मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, हाफिज है, आलिम है, मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं लोगों की। इन्होंने नमाज पढ़ा के जैसे हुआ पूरे लोग इनकी नमाज पढ़ाते रहते। लोग जुमा में ताखिर से आए, पूछने का सवाल नहीं कहीं कोई। मौलवी साहब 1 मिनट में देर से आ गए। क्या हुआ मौलवी साहब, कहीं को देर करे? 1 मिनट यहाँ देर हो गई, पूरे मुसल्लियाँ जमा हो गए। अभी तक नहीं है मौलवी, अभी तक नहीं। जैसे आए नमाज हो गई, पूरे मौलवी साहब पे टूट पड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, तो ये गुमान हो गया हमारे पास, क्या बच्चों को हाफिज बने तो ये आलम। वल्लाह ये गुलाम नहीं है कोई हाफिज आलिम फाजिल तुम्हारा। याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हारे अगर उलमा को तुम मोहब्बत नहीं करोगे, कुरान से मोहब्बत नहीं करोगे, अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाओगे, तो क़ियामत के दिन होगा अल्लाह के नबी होंगे, अल्लाह ताला जज पे जलवा अफरोज होगा। अल्लाह के नबी कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए अल्लाह ये मेरी बदनसीब कौम है, ए अल्लाह ये मेरी मनहूस और ये मेरी बदनसीब, ये बुरी तकदीर वाली मेरी उम्मत है अल्लाह, जो जिनके दरमियान मैंने कुरान मजीद को छोड़ दिया था, इन्होंने कुरान छोड़ कर आया था। ए अल्लाह इन्होंने मेरे को, ये अल्लाह कुरान मजीद को इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान को छोड़ दिया, कुरान को अपना दोस्त बनाना छोड़ दिया, अपना लाई अमल दस्तूर का हयात बनाना छोड़ दिया। ए अल्लाह ये मेरी कौम है, आज मुझे मुकद्दमात आए कि मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह के पास अल्लाह के नबी इंसाफ का मुतालबा करेंगे और कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ाई कर भाई मेरे भाई, कुरान को मजबूती के साथ पकड़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और कुरान पे अमल करो इंशाअल्लाह, और कुरान की दावत को आम करो इंशाअल्लाह। हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई कौम हमें ख़त्म नहीं कर सकती। बोलो कुरान मजीद को कोई ख़त्म करा? 1400 साल से आज तक एक सूरा नहीं, एक पारा नहीं, एक आयत नहीं, एक लफ्ज नहीं, एक हर्फ नहीं, वल्लाह एक हर्फ का शोशा भी आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ। एक हर्फ में, एक हर्फ को नुक्ता को भी मिटा से कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ 1400 साल से। और 1400 साल से पहले से यहूद, नसारा, मजूसी, मुस्तशरिक मुसलमान को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। अल्लाह की कसम, पूरे मुसलमानों को अगर खत्म करने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह ये वो पौधा है जितना काटोगे उतना तेजी से बढ़ता जाएगा। जर्मनी, जापान इस्लाम के दौलत से आरास्ता और पायरास्ता माला माल होते जा रहे हैं। तुम अगर मुसलमानों को काटने की कोशिश करोगे खुद कट जाओगे, तुम खुद मिल्लामिट हो जाओगे, खाकिस्तान हो जाओगे, निस्तो नाबूद हो जाओगे। मुसलमानों को डरा सकते हैं, सब्र व आजमाइश की जिंदगी से दो चार कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान का खातिमा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी शमा को अल्लाह ने जलाया है। तुम्हारी यहूद नसारा की फूंके फूंक कर भी वो शमा को बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकती। अल्लाह के वास्ते आओ कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ आओ अल्लाह की तरफ, कुरान को अपना दोस्त बनाओ, सच्चा साथी बनाओ, इंशाअल्लाह हम कामयाब और कामयाब हो सकते हैं। वरना फिर हालत वही होगी जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम ज़लील व ख्वार हुए हैं तारीख़ कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया, ज़लील व ख्वार हो गए।